السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے متعلق چند اہم مسائل بیان کریں گے۔ تو اس میں آج ہم بیان کریں گے سترہ کے احکام۔ تو ہم سب سے پہلے بتائیں گے سترہ کیا ہوتا ہے۔ تو نمازی اپنے سامنے لکڑی وغیرہ اس ارادے سے رکھتا ہے کہ سامنے سے گزرنے والے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو سترہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب نمازی اپنے سامنے کسی چیز کو رکھ لے، کسی چیز کو رکھ لے جس کی وجہ سے کیا ہو، گزرنے والے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، سترہ کہتے ہیں۔ امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اپنے سامنے اس وقت سترہ رکھنا مستحب ہے، یعنی اس کو رکھنے سے کیا ثواب کیا ہوگا، زیادہ ملے گا، جب ایسی جگہ نماز پڑھی جا رہی ہو جہاں سے لوگ کثرت سے گزرتے ہوں، تو ایسی جگہ سترہ رکھنا کیا ہے، مستحب ہے۔ اور مقتدی کے لیے الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام کا سترہ ہی اس کا سترہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ اگر امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس حالت میں کیا ہے، سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ نمازی کے لیے مستحب ہے کہ سترہ کے قریب ہی کھڑا رہے، سترہ کے کیا ہے، قریب کھڑا رہے، یعنی کسی پلر کے سامنے نماز پڑھ لے، یا بہت سی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ سترہ رکھا جاتا ہے۔ سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنا، اسی طرح نمازی کے سامنے بالکل اس کے قریب سے گزرنا کیا ہے، جائز نہیں، اس لیے کہ حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہے، تو اس کے لیے 40 سال، مہینے یا دن تک کھڑا ہونا گزرنے سے بہتر ہوگا۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اگر وہ 40 سال تک کھڑا رہے، 40 مہینے تک کھڑا رہے یا 40 دن تک کھڑا رہے، تو اس سے کیا ہے، گزرنے سے بہتر ہے کہ وہ کھڑا رہے۔ اگر کوئی شخص نمازی کے سامنے سے گزرے تو نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ گزرنے والے کو ہاتھ کے اشارے سے یا بلند آواز سے کوئی تسبیح پڑھ کر روکے۔ ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں ہیں، یا تو ہاتھ سے روکے یا بلند آواز سے کوئی تسبیح پڑھ کر روکے۔ اب اس میں کیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم۔ اب ہم بتائیں گے کہ بیٹھ کر نماز کب پڑھ سکتے ہیں، کب نہیں پڑھ سکتے۔ تو فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رہنے کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ تو اگر آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس کیس میں کیا ہے، آپ بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن فرض نماز میں کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پہلے تکبیر کہتے ہیں، باقی جو رکعتیں جو ہیں آپ بیٹھ کر جو ہے پڑھیں، جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں۔ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رہنے کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ کھڑے ہو کر پڑھ لیں یا بیٹھ کر پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ اگر کوئی نفل نماز قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھے تو اس کو نصف اجر ملے گا۔ مان لیجئے اگر قدرت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کیس میں جو ہے آپ کو نصف اجر ملے گا، یعنی آدھا ثواب ملے گا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا تشہد میں بیٹھنے کی طرح بیٹھے گا۔ اگر بیٹھ کے اگر نماز پڑھنی ہے تو کس طریقے سے پڑھیں گے، کرسی پر نہیں، بلکہ جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو نیت باندھنی ہے، پھر رکوع سجود یہ سب کرنے ہیں جس نماز میں کرتے ہیں۔ ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ پر نماز کس طریقے سے پڑھنا، اس کے احکام بتائیں گے۔ تو چلتی ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ میں کسی عذر کے بغیر بھی بیٹھ کر فرض اور واجب نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر پڑھنا کیا ہے، جائز نہیں۔ اگر کوئی عذر ہو، مثلاً سر چکراتا ہو، تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھنے میں کیا ہے، سر چکراتا ہے، تو اس میں کیا ہے، آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو جائز ہے۔ اگر ٹرین بہت تیز ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہو تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔
ٹھیک ہے، اگر ٹرین بہت تیز ہو، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کیا ہے گرنے کا ڈر ہو، کوئی دشواری ہو، تو آپ بیٹھ کر پڑھنا کیا ہے جائز ہے۔ اگر ٹرین کھڑی ہو تو بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، اگر ٹرین کھڑی ہو، ٹھیک ہے، رکی ہو، تو اس کیس میں کیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کیا ہے جائز نہیں، آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چل رہی ہو، بہت تیز ہو، کھڑے ہو کر پڑھنے میں کیا ہے دشواری ہو، تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کرے اور دوران نماز ٹرین یا ہوائی جہاز دوسری سمت یعنی دوسری طرف مڑ جائے تو ممکن ہو تو قبلہ کی طرف مڑ جائے۔ اگر مڑ نہ سکتا ہو یا ٹرین اور ہوائی جہاز کے مڑنے کا اس کو علم ہی نہ ہو تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ مان لیجیے پتہ نہیں تھا کہ کس طرف مڑا ہے، مطلب پہلے پتہ تھا کہ قبلہ اس طرف ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا کب مڑ بھی گیا ہوائی جہاز یا ٹرین، تو اس کیس میں کیا ہے نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر پتہ نہ چل جائے تو آپ اسی طرف مڑ جائیں جس طرف قبلہ آپ کو پتہ ہے۔ اب نمازی کے لیے نماز توڑنے کا حکم، اب وہ مطلب کون کون سی چیزیں ہیں جس میں ہم نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ نمازی کے لیے نماز شروع کرنے کے بعد شرعی عذر کے بغیر، شریعت کے مطابق یا شرعی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اس کے بغیر توڑنا کیا ہے جائز نہیں ہے۔ کوئی نمازی کسی اندھے کو کنویں یا گڑھے کے قریب دیکھے، اس کو خوف ہو کہ اگر اس کی رہنمائی یعنی اس کو راستہ نہیں دکھایا، رہنمائی نہیں کی جائے گی تو وہ کنویں یا گڑھے میں گر جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت نماز توڑنا واجب ہے۔ یعنی نمازی کو اگر کوئی نمازی کے سامنے کیا ہے کوئی اندھا ہے یا وہ کسی جگہ گرنے والا ہے یا کنویں میں گرنے والا ہے، کسی اونچی جگہ سے گرنے والا ہے، تو اس کیس میں کیا ہے نماز توڑنا کیا ہے واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کی رہنمائی کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ کوئی مظلوم مدد کے لیے پکارے اور نمازی ظالم کو ظلم سے روک سکتا ہو تو نماز توڑنا واجب ہے۔ کوئی مظلوم جس پر ظلم کیا جائے اگر وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے تو نمازی ظالم کو ظلم سے روک سکتا ہے، اتنی اس میں طاقت ہے کہ وہ روک سکتا ہے، تو نماز اس وقت تو نماز کیا توڑنا واجب ہے۔ نمازی اگر کسی چور کو ایک درہم یا اس سے زائد مالیت کا مال چوری کرتے ہوئے دیکھے، ہے نا، چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا نمازی نے، تو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے، چاہے مال اس کا ہو یا کسی کا ہو یا اس کا ہو، اس نے دیکھ لیا ایک درہم سے زائد مال ہے تو اس میں نماز توڑنا کیا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرد عورت کی نماز کا فرق کیا ہے کہ مندرجہ ذیل امور میں مرد عورتیں اپنی نمازوں میں فرق کریں گے۔ مرد قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھیں، 4 انگل کا، 6 انگل کا، عورتیں دونوں قدم ملا کر رکھیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ مرد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور عورتیں کندھوں تک اٹھائیں، ایک یہ فرق ہے۔ اگلا کیا ہے، مرد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں اور 3 انگلیاں کلائی پر رکھیں اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے گٹوں کو پکڑ لیں، اور عورتیں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں، پکڑے نہیں، ٹھیک ہے۔ مرد اپنا ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں اور عورتیں سینہ کے اوپر چھاتی کے نیچے رکھیں، ایک یہ فرق ہے۔ مرد رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کھلی رکھ کر گھٹنوں کو پکڑیں، بازوں کو پسلیوں سے علیحدہ رکھیں اور اتنا جھکیں کہ سر، سرین اور کمر سیدھی ہو، اور عورتیں انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں، بازوں کو پسلیوں کے ساتھ ملائیں اور اتنا جھکیں کہ ہتھیلیاں گھٹنے تک آ جائیں، ٹھیک ہے۔ مرد سجدے کی حالت میں بازو پسلیوں سے، پیٹ رانوں سے، کہنیاں زمین سے الگ رکھیں یعنی کھل کر سجدہ کریں، اور عورتیں بازو پسلیوں سے پیٹ رانوں سے ملائے رکھیں، سمیٹ کر سجدہ کریں، یہ فرق ہے۔ اور مرد جلسہ اور قاعدے میں بائیں پیر کے اوپر بیٹھیں، داہنا پیر کو کھڑا کریں اور داہنے پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھیں، اور عورتیں دونوں پیر داہنی طرف نکال کر بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ مرد میں کیا ہے سیدھا پیر کھڑا رکھیں۔ مرد جلسہ اور قاعدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیاں رانوں کے اوپر اور اپنی حالت پر رکھیں، اور عورتیں دونوں ہاتھ کی انگلیاں رانوں کے اوپر ملا کر رکھیں۔ یہ اس میں ہم نے آج دیکھا کہ سترہ کسے کہتے ہیں، کوئی چیز رکھنا سامنے جہاں سے اندیشہ ہو کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر
کسی نمازی نے نہیں رکھا ہے تو آپ اس کے سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ گزرنے والوں گناہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ پہ اگر نماز کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اگر رکی ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، چل رہی ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، عذر نہ ہو تو آپ کھڑے ہی ہو کر پڑھیں گے۔ اگر قبلہ رخ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ قبلہ رخ ہو جائیں۔ اس کے بعد نماز کس صورت میں توڑ سکتے ہیں، اور مرد عورت کی نماز میں کیا فرق ہے وہ ہم نے اس میں دیکھا۔